أنت السلام منك السلام الحمد لله أنعم علينا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور آخری عشرہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک پورے سال کا نچوڑ ہے، اسی طرح رمضان مبارک کا آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے۔ ہمیں ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اوقات کی بلکہ اوقات کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سا ایسا لمحہ اس عشرے میں ہو جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی ایسی پسند آ جائے جس کے طفیل اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں اور ہماری مغفرت ہو جائے اور جہنم سے خلاصی کی صورت بن جائے۔ اعمال پورے رمضان میں ماشاءاللہ سب کرتے ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کیا جائے، تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے بھی دعا کی جائے اور اس وقت پوری امت جن ابتلاءات کا شکار ہے اس سے نجات کے لیے بھی دعا کی جائے۔ دنیا بھر میں مسلمان بڑے ابتلاءات کا شکار ہیں اور کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اس ظلم و ستم سے نجات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ایک خاص بات جو اس آخری عشرے سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شب قدر کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت سے سبھی واقف ہیں، لیکن اس وقت جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کم سے کم جن کی وجہ سے شب قدر کی فضیلت سے محرومی ہو جاتی ہے اور نعوذ باللہ رمضان کی برکات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر رمضان گزر جائے اور انسان رمضان کی برکات سے محروم رہے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر کی
پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے آج خلاف معمول ایسا کام کیا جو عام طور پہ آپ فرماتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی اور کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس پہ رمضان کا مہینہ جسے نصیب ہو لیکن وہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے اس پر آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس شخص پہ بھی تباہی اور بربادی ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو یعنی جو شخص رمضان میں بھی اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے محروم رہے اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعا جناب جبرائیل امین کر رہے ہیں، اور اس پر آمین جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور امت کے لیے امت کا آپ کے علاوہ تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے، وہ بد دعا دے رہے ہیں ایسے شخص کو کہ جو رمضان کی دولت جسے نصیب ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت کے بہانے تلاش فرما رہے ہیں، بہانے سے مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں ان مغفرت کے بہانوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور رمضان گزر جائے اور ہم اس سے محروم رہیں۔ اب محروم ایک تو وہ شخص رہتا ہے کہ جو رمضان میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، توبہ نہ کرے، ایک تو وہ شخص سب سے بڑا محروم ہے۔ دوسرا وہ شخص محروم رہتا ہے رمضان کی برکات سے، بلکہ شب قدر کی برکات سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، عام طور پہ دوستوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ جب کچھ لوگ ساتھ رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے مزاج ہم آہنگ ہوں، سب کے مزاج میں یکسانیت پائی جائے اور کوئی ناموافق بات پیش نہ آئے۔ فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں اور سب میں یکسانیت اور ہم آہنگی کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں خاندانوں میں، برادریوں میں، دوستوں میں کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرے۔ اب ناگواری کی بات پیش آئے، اس میں ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ آپ اس ناگواری کی بات کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کی بنیاد پر آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگیں اور ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہو جائیں۔ لیکن دوسرا راستہ جو قرآن و سنت نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ ایسی صورت میں ہم اسے نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ تو اگر یہ معاف کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، دین کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ دین کے لحاظ سے بہتر ہونا تو واضح ہے کہ جب انسان بندوں کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائیں گے۔ انسان اللہ کے بندوں کی لغزشوں کو نظر انداز کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی لغزشوں کو نظر انداز کریں گے، اپنی رحمت کا مستوجب اسے بنائیں گے۔ اور دنیا میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ یہ رنجشیں دل میں رہتی ہیں، ہر وقت یہ فکر ہے کہ کس طرح اس کو کوئی نقصان پہنچے، کس طرح اس کو کوئی تکلیف پہنچے، انسان اسی میں کڑتا رہتا ہے، تو اپنا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جو انسان دلوں میں نفرتیں لے کے پھرے، دلوں میں رنجشیں لے کے پھرے، ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہے کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچ جائے، تو ایسا انسان کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس کا اپنا سکون چھن جاتا ہے۔
دوسرے کو بے سکون کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بے سکونی کا شکار بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دوسرے کو بے سکون کر کے خود سکون پالوں گا. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کسی کا برا چاہیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کو نقصان پہنچے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی کے معاملے فرمائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ جب دوسروں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہیں گے، دوسروں کے لیے برا چاہیں گے، تو آپ بھی سکون سے رہ نہیں سکتے. اس لیے جب ایک جگہ لوگ رہتے ہیں اور اس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، خلاف طبع باتیں پیش آتی ہیں، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے سینے میں لے کے پالتے رہیں اور ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کیسے دوسرے سے اس کا بدلہ لیا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ انسان اسے معاف کر دے، اسے درگزر کر دے. یہ رویہ اختیار کریں گے تو یہ رویہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. لیکن اگر رنجشوں کو پالنے کا رویہ رکھا، دلوں میں کینہ رکھا، تو یہ شخص جو اپنے دلوں میں دوسرے مسلمان بھائی کا کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ ایسا بد نصیب ہے کہ شب قدر میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ شب قدر جیسی فضیلت کی رات میں جب اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور بے شمار انسان جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جہنم سے نجات پا رہے ہیں، یہ شخص اس لمحے بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. اس لیے اگر اس طرح کی نوعیت اگر ہے کہیں تو فوراً پہلا قدم آج ہی یہ اٹھانا چاہیے کہ اپنی رنجشوں کو اب دور کریں. آپ جا کے معافی مانگ لیں، آپ چھوٹے بن جائیں. اور بے شک جس کو کہتے ہیں کہ ناک نیچے ہو جائے، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں ناک نیچے ہوگی، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو بلندی عطا فرمائیں گے، آخرت کے درجات نصیب فرمائیں گے. تو ہم چھوٹے بن کر چلے جائیں اور اپنی رنجشیں دور کر لیں. غلطی ہو یا نہ ہو معافی مانگ لیں اور آپس میں اپنے معاملات صاف کر لیں، شیر و شکر ہو کے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستوجب بنیں گے. اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی، شب قدر کی رحمتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اللہ نے والدین کی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. در حقیقت یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا میں بھی ہم چھوٹے تھے تو والدین ہی کا صدقہ اور انہی کی محنت اور انہی کے احسانات ہیں کہ اس قابل ہوئے کہ کچھ چلنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی دین کا کام لے رہے ہیں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب عطا فرمایا ہے، یہ سب والدین ہی کا مرہون منت ہے. اور جب یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں تو والدین کا ہے ہی احسان. انسان اگر والدین نہ ہوتے تو آج انسان جس مقام پہ پہنچا ہے اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتا. لیکن یہ والدین آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے کہ آخرت کی مغفرت بھی انہی کے طفیل نصیب ہوگی. تو ہمیں اللہ نے جنہیں والدین کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے والدین حیات ہیں، تو ان کی خدمت کر کے ان کی خدمت کریں اور ان کا دل خوش کریں. دل خوش کر کے اپنے لیے جنت کمانے کے مواقع حاصل کرنے چاہیے. اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ بھی کوئی محروم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے والدین جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن والدین انتقال کر جاتے ہیں تو وہ اپنے والدین کے لیے اتنا ہی اصالِ ثواب کرتا ہے، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتا ہے کہ کرتے 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 اللہ تعالیٰ اسے والدین کے فرما برداروں میں لکھ لیتے ہیں. دنیا میں جب تک والدین حیات تھے تو وہ نافرمان تھا، لیکن اس نے والدین کے لیے اتنا ہی صالح ثواب کیا، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو فرما بردار لکھا جا رہا. تو اگر والدین حیات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے خوب اصالِ ثواب کا اہتمام کریں. قرآن کریم پڑھ کے اس کا ثواب والدین کو پہنچائیں، صدقہ کریں اس کا ثواب والدین کو پہنچائیں، نفلی عبادتیں انجام دیں اس کا ثواب والدین کو پہنچائیں. والدین کے جو رشتہ دار حیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں. انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ والدین کو آپ سے راضی فرما دیں گے اور آپ کو والدین کے مطیع و فرما بردار بچوں میں شمار کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ شب قدر کی مغفرتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی دولت بھی عطا فرما رہے ہیں، تو اس میں اپنے اوقات کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو مغفرت کے لیے رکاوٹ ہیں ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یعنی ایک یہ کہ اگر دل میں کسی کی رنجش ہے تو اس رنجشوں کو دور کریں، اپنے معاملات صاف کریں اور باہم شیر و شکر ہوں، اور دوسرے یہ کہ اگر والدین کی نافرمانی، نعوذ باللہ اگر کوئی والدین کی نافرمانی جیسے وبال میں مبتلا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اپنے والدین کا پاؤں پکڑ لے، ان سے معافی مانگے، ان کی راحت رسانی کا خیال رکھے، اور والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے خوب اصالِ ثواب کا اہتمام کرے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، اس نے سلوک کرے، انشاءاللہ اس کو بھی یہ رحمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنت الودود أنت الغفور أنت الودود أنت الغفور فاقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام.